بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری، اور اس کی آج ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ میں نے شبنم کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، مارے گئے پھر تو۔ شاہ جی کی بات سنتے ہی رئیس بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، اور پھر جوان کے درمیان مرغوں کی تاریخ، جغرافیہ، مرغوں کی نفسیات اور سیاست کے مسائل سے بات شروع ہوئی تو مشہور عالم مرغوں، مرغ بازوں اور شہر آفاق لڑائیوں کے تذکرے تک پہنچی۔ ہم چائے پی کے بھی فارغ ہو گئے۔ میں نے کہا، شاہ جی پھر ملیں گے، آپ سے تو دل بھر کے باتیں کریں گے، ابھی تو اس کو لے جانے کے لیے آئے تھے ہم، اسے کچھ آرام اور علاج کی ضرورت ہے۔ شاہ جی کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ ہاں بھائی، معاف کرنا، میں تو بھول گیا۔ ویسے کیا ہوا ہے اسے؟ کون بندے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے؟ آپ ہمیں بتاؤ، اس کے علاقے میں ابھی بھی چلتی ہے تھوڑی بہت؟ اب شبنم نے بابر کو اشارہ کیا۔ شاہ جی، اخبار والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، جس کے خلاف کوئی خبر لگ جائے وہ پیچھے لگ جاتا ہے، اور اب تو بدمعاشی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، گھر والوں کی شامت آ جاتی ہے۔ اچھا تو کڑیے، تیری خبر کی وجہ سے بھائی مشکل میں پڑا؟ ایسی کیا خبر لگا دی تھی؟ کس کے خلاف تھی؟ شبنم نے کہا، اینٹوں کے بھٹے والوں کے خلاف تھی۔ آپ فکر مت کریں، اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ چلو بابر، تم تصویریں بناؤ۔ شاہ جی آگے ہو لیا۔ بس جی، ایک تصویر تو اپنے ہوٹل کی ایسی ہو کہ واہ واہ ہو جائے، اور ایک میری۔ ادھر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں سب سیٹ کرتا، کپڑے بھی بدل کے آتا۔ شاہ جی، کپڑوں کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بابر بولا۔ کیا مطلب ہے کاکا اس بات کا؟ شاہ جی چونکا۔ مطلب یہ تھا میرا کہ شخصیت ایسی زبردست ہے آپ کی، اچھے کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، خوبصورتی ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہم جیسے جوانوں سے زیادہ جوان ہیں، اور چہرے پر ایسی روب والی مونچھیں ہیں جو سجنے والی داڑھی ہے۔ باتونی بابر نے بات بنائی، ورنہ شاہ جی کاؤنٹر پر پھول سجانے اور تصویریں کے پس منظر کو خوبصورت بنانے کے چکر میں پڑ جاتا، یا لباس اور میک اپ میں لگ جاتا، تو ہم اخلاقاً ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انتظار کرنے پر مجبور ہوتے۔ تصویر کے ساتھ ہمارے بارے میں کچھ لکھنا پتر، اس نے شبنم سے کہا، ذرا آس پاس اپنی کچھ ٹور بن جائے، آپ دیکھنا کیسا فیچر لگاتی ہوں میں۔ شاہ جی خوش ہو گیا۔ کون سے اخبار میں ہوگا اور کس دن؟ کل تو مشکل ہے، پرسوں انشاءاللہ۔ اخبار سارے تو اپنے نہیں ہیں شاہ جی، مگر دو چار میں ضرور ہوں گے تصویر، میں آپ کو اخبارات بھیجوا دوں گی، اللہ خوش رکھے۔ شاہ جی بولا، پھر ادھر آؤ تو ملنا ضرور، آپ کا اپنا ہوٹل ہے۔ اور ہاں، معاف کرنا، یہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے نا، میں نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی ہے۔ جب یہ آیا ادھر تو اس کی حالت ہی ایسی ہو رہی تھی، میں نے اسے فقیر سمجھا، جھڑک دیا کہ جاؤ معاف کرو، ہٹے کٹے ہو، کام کیوں نہیں کرتے؟ رئیس نے کہا، چھوڑو شاہ جی، اپنی شکل ہی ایسی ہے، یہ دیکھ لو، کیا یہ میری چھوٹی بہن لگتی ہے؟ شاہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ بڑی سونی ہے تیری بہن، مگر یہ کام کیا پکڑ لیا ہے اس نے؟ ایسے کام تو مردوں کو وارا نہیں کھاتے۔ برا مت ماننا، تو بڑا ہے تو ذمہ داری تیری ہے۔ شبنم نے کہا، شاہ جی اب لڑکیاں ہر کام کر رہی ہیں دنیا میں۔ ہاں، مگر یہ پاکستان ہے پتر، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ یہ جو چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کی دنیا ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے، تیرے بھائی کی جگہ وہ تیرے پیچھے لگ جاتے پھر۔ شاہ جی کی باتوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر شبنم جیسی سرپری لڑکی ایسی باتوں سے ڈر کے یہ کام چھوڑنے والی نہیں تھی، اور اس کا سگا بڑا بھائی بھی یہ نہیں کر سکتا تھا کہ شبنم کی مرضی کے خلاف کہیں رشتہ طے کرے اور زبردستی اسے پیا گھر بھیج دے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ بابا نے تصویریں بنائیں، میں اور رئیس گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے دیکھتے رہے۔ شبنم پہلے ڈرائیور کی جگہ بیٹھی، پھر اس نے سیٹ بابر کے لیے خالی چھوڑ دی۔ بہت سے ٹرک ڈرائیور اور ایک بس کے مسافر بڑی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی نے اور اس کے کارکنوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ اخبار والے شاہ جی کا انٹرویو لینے آئے ہیں۔ کچھ ویٹرز اور پھر خان سامہ نے بھی شاہ جی کے ساتھ ایک گروپ اور پھر الگ الگ اپنی تصویر بنانے کی فرمائش کی۔ عام طور پر چلاک فوٹوگرافر ایسے موقع پر خالی فلیش چمکاتے رہتے ہیں، کیمرے میں ریل ہوتوں سے اسے آگے نہیں بڑھاتے، مگر شبنم نے بابر کو تاکید کی تھی کہ ایسا نہ کرے۔ شاہ جی نے رئیس کی مدد کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ شاہ جی سے ہاتھ ملا کے آیا تو شبنم نے کہا، بابر گاڑی تم چلاؤ گے؟ وہ خوش ہوا، کیوں نہیں باجی، گاڑی کیا، میں تو گدھا گاڑی پہ چلا سکتا ہوں، زمین سے خلا تک چاندنی گاڑی چلا سکتا ہوں، سڑک پر ریل گاڑی چلا سکتا ہوں، سمندر میں اونٹ گاڑی چلا سکتا ہوں، ریگستان میں برفانی گاڑی۔ بس شروع ہو گئی تمہاری بکواس بیوی۔ شبنم نے کہا، اگر تم چپ نہ بیٹھے تو میں آدھے راستے میں اتار دوں گی، جہاں اتارو وہاں دیکھ لینا کوئی گرلز اسکول یا کالج ہے تو کوئی لفٹ دے گی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ کسی کو اسائنمنٹس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، آئی بات سمجھ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کیا فائدہ، میں نے تو آپ کا فون ملنے کے بعد 10 لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے شرم باجی نے بلایا ہے، اس پبلسٹی کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت مجھے تھی، میں نے خوب شو ماری کہ دیکھو اب میں کتنا زبردست فوٹوگرافر بن گیا ہوں۔ شبنم جیسی صحافی نے بطور خاص مجھے بلایا، اور ابھی شہر میں اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے مجھے آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی چلاتے ہوئے، اتنا ہی اچھا ہے میرے لیے، جلنے والے زیادہ ہوں گے۔ وہ کہہ مار کے ہنسا۔ اچھا،
اب تم چپ بیٹھو، بالکل خاموش۔ شبنم نے اسے ڈانٹا۔ مجھے وہ خوش باش پارے کی طرح مسترب، مہذب اور فرمانبردار قسم کا لڑکا اچھا لگا۔ اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا اور نیک نیت تھا۔ اپنی ساری شرارت بھری باتوں اور شوخیوں کے ساتھ اس کی معصوم فطرت کا تاثر کچھ اور گہرا ہو جاتا۔ رئیس نے کچھ دیر بعد کہا، تم لوگ بہت خفا تھے مجھ سے، مگر اب خاموش بیٹھے ہو۔ پوچھو گے نہیں مجھ سے کہ میں کہاں مر گیا؟ میں نے کہا، پولیس کو جو پوچھتا ہو تھانے لے جا کے۔ اب تم مل گئے ہو تو جلدی کیا ہے؟ پہلے تمہارا میڈیکل چیک اپ ہوگا، آج کا دن تم آرام کرو۔ شبنم بولی، مگر میں اب ٹھیک ہوں، قسم اللہ کی۔ تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم، ڈاکٹر کہہ دے گا کہ ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ شبنم نے کہا، آئی ایم سوری، کل تمہیں میری وجہ سے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا، تجھے کس نے بتایا؟ وہ ہنسنے لگا، ابے خود ہی تو بتایا تھا کہ 101 گالیاں دینے کے بعد پیارے کہ تم اور شبنم رات بھر کہاں کہاں خار ہوئے۔ اچھا، دراصل وہ پریشانی حصہ دوم تھی۔ اس سے پہلے تیرے غائب ہو جانے کے بعد بھی ایک پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کیا؟ بات کرو یار، میں کوئی نزا کے عالم میں نہیں ہوں۔ میری طبیعت کسی علاج کے بغیر خود ہی ٹھیک ہو گئی ہے اور شام تک میں بالکل فٹ ہو جاؤں گا۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ شبنم نے مڑ کے دیکھا اور مجھے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ میں بابر کے سامنے کچھ نہ بتاؤں۔ وہ لڑکا غلط نہیں تھا، مگر اس بات کا تعلق براہ راست شبنم سے تھا۔ میں شبنم کے اغوا ہونے سے پھر ملنے تک کی کہانی سناتا تو وہ ضرور چونکتا۔ شبنم اس کے لیے عمر اور تجربے کے اعتبار سے قابل عزت تھی اور نیک نامی میں صحافت کی دنیا کے ایک قابل تقلید نام۔ اس نے شبنم کے ساتھ جانے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنے کو بھی اپنے لیے باعث عزت جانا تھا۔ اسے شبنم کے اغوا کی ایک سنسنی خیز کہانی پتہ چل جاتی تو کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنے جیسے صحافیوں کے حلقے میں بیٹھ کے بڑی رازداری سے یہ چونکا دینے والا انکشاف کر دیتا کہ وہ جو میری شبنم باجی ہے نا، معلوم ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ شبنم کے لیے اس کے جذبات کا یہ رشتہ کا مذاق اڑانے والے اور اسے بیوی کہنے والے سب دم خود رہ جاتے۔ شبنم ایک ایسا نام تھا جس کی بدنامی اور نیک نامی کے چرچے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ شاہ عالم کی روپوشی کے بعد وہ کسی حد تک پس منظر میں گم ہو گئی تھی۔ ایک نئی واردات کی خبر حاسدوں اور بدخواہوں، اس کے ناکام پرستاروں اور قدردانوں سب کے لیے بڑی دلچسپی کا سبب بن جاتی۔ بابر ایک ذہین لڑکا تھا۔ اس نے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگائی کہ ہمارے درمیان خاموشی کا پردہ بے سبب نہیں اور یہ معاملہ کسی خبر یا اسٹوری کا نہیں۔ اس کا تعلق ہماری نجی زندگی سے اور ہمارے ذاتی تعلقات سے ہے، جس پر ہم اس کی موجودگی میں بات کرنا نہیں چاہتے۔ اس نے برا بالکل نہیں مانا۔ لاہور شہر کے مضافات میں پہنچنے سے پہلے اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک بہانہ تلاش کر لیا۔ اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کو جاتے دیکھا۔ اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک فائل کو اپنے ہاتھوں میں ایسے تھام رکھا تھا کہ سایہ چہرے پر رہے۔ سرسری طور پر میں نے بھی دیکھا کہ اس کے شوق رنگ لباس میں کتنی حیثیت اور چلتے ہوئے کس طرح اس کے بدن کا ہر خم کیسے مد جزر کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ گاڑی پاس سے گزری تو اس نے پلٹ کے دیکھا، شاید وہ کسی ٹیکسی کی تلاش میں تھی۔ بابر نے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک دم بریک لگائے۔ کیا ہوا؟ شبنم نے کہا۔ بابر نے اپنا کیمرہ سنبھالا۔ وہ باجی آپ جائیں میری جگہ۔ کیوں؟ تم کیوں اتر رہے ہو یہاں؟ اس نے پیچھے اشارہ کیا۔ وہ میری ایک کزن اکیلی پیدل جا رہی ہے۔ شبنم نے کہا، اسے بٹھا لیتے ہیں، جگہ ہے گاڑی میں؟ مگر وہ اتر چکا تھا۔ یہ تصویریں میں آپ کو پہنچا دوں گا، خدا حافظ۔ کیسا بدماش لڑکا ہے۔ شبنم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے کہا، کوئی کزن وغیرہ نہیں ہے اس کی، مگر بس خام خواہ چکر چلا دیتا ہے اور ڈھیٹ اتنا ہے کہ کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ پیچھے لگ جائے تو 10 میں سے 9 لڑکیوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب رہتا ہے۔ ایک نمبر کا ڈرامے باز ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ دل کا برا نہیں ہے۔ شغل میں کرتا ہے سب کچھ کسی کو بدنام کرنے یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ میں نے بابر کو پیچھے پیدل جاتے دیکھا۔ ابھی تو وہ صرف اس لیے اتر گیا کہ ہم بات کر سکیں، ہو سکتا ہے، مگر دیکھو کیسے سیدھا جا رہا ہے اپنی کزن کی طرف۔ رئیس نے کہا، اب تو بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا تھا کل؟ ہاں، مگر خاموشی سے سن لینا، جذباتی ہونے اور جوش میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آدھی بات میں نے کی، آدھی شبنم نے بتائی۔ رئیس کو معلوم ہوگا کہ شبنم کو پروفیسر ہاشم رضا کے گھر میں کیسے لے جایا گیا۔ میرے فیقے سے ملاقات اور شبنم کے پھر ملنے کا ذکر آج صبح ملک کے لاہور ہوٹل میں نظر آنے پر ختم ہوا، جو وہاں مقتول پروفیسر ہاشم رضا سے ملنے پر پہنچا تھا۔ رئیس خانے پہنچ کے ہم نے رئیس کو آرام سے اس کے بیڈ پر لٹا دیا۔ شبنم چاہتی تھی کہ 30 بار خان کسی ڈاکٹر کو لے آئے، مگر رئیس نے منع کر دیا۔ اس کی طبیعت واقع پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے نہا کے کپڑے بدلے تو بالکل نارمل ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا، یہ شاہ جی کے پیٹرول پمپ پر کیسے پہنچ گیا تم؟ پیدل گرتا پڑتا، سب سے پہلے وہی جگہ نظر آئی مجھے، رئیس بولا۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ ہوگا، مگر پہلے 200 میل سے زیادہ ہو گیا تھا میرے لیے۔ 2 میل کس جگہ سے؟ ابے پتہ نہیں کیا نام تھا اس گاؤں کا، اور معلوم نہیں کس گھر کا تھا وہ۔ مجھے تو انہیں کہا تھا کہ شبنم کا خیال رکھنا، تاڑ تو لیا تھا اپن نے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور میں نے فون کر کے تجھے بتا دیا تھا کہ 2 حرامی ہیں جو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی شکل دیکھی ہوئی لگتی تھی، وہ فیقہ نہیں تھا۔ نہیں، اسے تو میں نے پہچان لیتا فوراً۔ میں نے کہا، ایسے کام کے لیے اپنی گاڑی ہونی چاہیے یار۔ میں نے سوچا کہ گاڑی میں لے جاؤں گا تو پھر تو کیا کرے گا؟ خوار ہوگا ٹیکسی کے لیے، سڑک پر کھڑا رہ کے انتظار کرے گا۔ اپن نے بات کر لی تھی ٹیکسی والے سے کہ پیارے بات پیسے کی نہیں ہے، ہمت کی ہے، سوچ کے مانگو تو 1000 یا 4000، مگر پھر بھاگنے کی بات مت کرنا۔ ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ وہ آدمی تھا جیدار، کہنے لگا کہ بھاگنے والے پر لعنت، ساری عمر بھاگنے گزاری ہے۔
چوری کی اور بھاگ لیے، ڈاکہ ڈالا اور فرار۔ بڑا ناز تھا اپنی ہوشیاری پر۔ پکڑنے والے نے ایک ہی بار پکڑ کے پہنچا دیا سیدھا پھانسی کے تختے پر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، تو ہم بھی گئے تھے ڈاکہ ڈالنے، مال سمیٹ پر نکلنے کا سوچا تو پتہ چلا کہ سارے راستے بند ہیں۔ پھر پولیس آ گئی اور اندر سے ایک لاش بھی برآمد ہو گئی۔ ثبوت، شہادت سب ہمارے خلاف گئی۔ قتل کا وقت بھی وہی تھا، وجہ سامنے تھی۔ اس نے ہمیں واردات کرتے دیکھ لیا تھا اور شور مچایا تھا کہ یہ ہمارا راستہ روکتا تھا۔ ہم نے گولی مار دی اسے۔ آلہ قتل پولیس نے فراہم کر دیا، جس پر ہماری انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ بڑے اچھے وکیل کیے مگر ان کی ایک نہ چلی۔ سیشن کورٹ کی سزا ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بحال رکھی۔ رحم کی اپیل مسترد ہو گئی۔ پھانسی کا دن آ گیا۔ ہم نے کہا کہ اسے کہتے ہیں اوپر والے کی پکڑ، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ ایک دفعہ میں سارا حساب برابر، لیکن پکڑنے والا بے انصاف نہیں ہے۔ اس نے تو بس سبق سکھایا تھا کہ ایسے اللہ رسی دراز کرتا ہے اور ایسے کھینچ لیتا ہے۔ آخری وقت میں مرنے والے کے وارثوں نے معافی دے دی۔ پھانسی کے تختے سے اتر کے توبہ کی۔ اب یہ ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میں نے بھی کہا کہ بھاگتے دونوں ہیں، چور بھی اور چور کو پکڑنے والے بھی۔ میں پیچھے بھاگنے والوں میں ہوں۔ وہ بولا کہ کیا پولیس والے ہو؟ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی بھاگتے ہیں چور کے پیچھے، مگر اس لیے کہ کہیں حصہ دیے بغیر نہ نکل جائیں۔ اس نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے ساری بات تو نہیں بتائی۔ یہ کہا کہ کچھ بدماش ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، مجھے ان پر نظر رکھنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ لڑکی کون ہے اور تم اس کے پاس اس کے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکی اخبار میں ہے اور میں اس کا ماما لگتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ بند کرو اپنی یہ جرا اور بتاؤ ساتھ چلنے کا کیا لوگے؟ ڈرتے ہو تو دفع ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ میں بتا چکا ہوں، پہلے بہت ڈرتا تھا، اپنے سائے سے اور اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے بھی ڈر جاتا تھا، مگر اب انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے آدمی کو۔ پیسے میں میٹر کے حساب سے لوں گا، جب تک اور جہاں تک ساتھ دوں گا۔ اس ٹیکسی والے سے اپنی خوب بنی۔ جب ہم وہاں انتظار کر رہے تھے آزاد صاحب کے گھر کے باہر تو اور باتیں ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ قدرت کے کھیل بڑے نیارے ہیں۔ اس بات کو 11 سال ہو گئے کہ وہ تاریخ کیسے بھول سکتا ہوں میں۔ 1 اپریل 1982 سزا پر عمل درآمد ہوتا تو اس دن کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آخری ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ اب دیکھو جی، نیا زمانہ ہے، لوگ لو میرج کرتے ہیں، فلموں اور ڈراموں کا اثر ہے۔ اپنی بھی لو میرج ہی تھی، مگر وہ کوئی ڈائلاگ بازی والا عشق نہیں تھا۔ نہ ہم چوری چھپے ملتے تھے، نہ کوئی غلط بات کرتے تھے۔ مجھے پسند تھی شروع سے وہ لڑکی، مگر میں نکما تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ میرے کہنے پر ماں نے اس کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری ناز و نعمت میں پلی لڑکی تمہارے گھر میں فاقے کرے گی۔ لڑکا کماتا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 سال گزر گئے اور میرا دوسرا دھندا شروع ہو گیا۔ اپنی مرضی کا کام کسے ملتا ہے؟ میں واقع ہڈ حرام تھا، چھوٹی موٹی نوکری یا میرے مشقت کا کام پسند نہیں آتا تھا۔ بس اس زمانے میں ایک غلط بندہ مل گیا۔ اس نے وہ راستہ دکھایا کہ محنت کم اور مال بہت، جوا کھیلو زندگی اور تقدیر پاؤ پر آزما لو، یا اندر یا باہر، تخت یا تختہ۔ اس کے کہنے پر ایک ہاتھ مارا، مال ہاتھ میں آیا تو نشہ ہو گیا۔ دوسری اور پھر تیسری واردات کے بعد حوصلے سے زیادہ شوق بڑھ گیا۔ سال بھر میں وارے نیارے ہو گئے۔ ماں کو وہی کہا جو سب چور کہتے ہیں، بزنس کر رہا ہوں، اندر ہو جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ باہر ہوں۔ پیسے نے گھر کے حالات بدل دیا۔ ہم نے بڑا گھر لے لیا، پہلے موٹر سائیکل آئی، پھر گاڑی آ گئی۔ میں ذرا محتاط تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیا اور بڑھاتا گیا۔ فوراً کرتا تو سب کو شک ہو جاتا۔ سال بھر بعد ہم نے گاڑی لی اور ماں اسی گاڑی میں بیٹھ کے پھر میرا رشتہ مانگنے گئی تو لڑکی کے باپ نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ قسمت تھی اپنی کہ 3 سال میں اس کی بات اور کہیں نہیں ہوئی تھی۔ لو جی، ایسے ہوئی تھی اپنی لو میرج۔ شادی کے بعد 3 بچے ہو گئے، مگر بیوی کو پتہ نہ چلا کہ شوہر کا بزنس کیا ہے۔ دولت کی عادت ہو جائے تو پھر سب عیش کرتے ہیں، شک نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے۔ جب قتل کے الزام میں پکڑا گیا تو دنیا کے سامنے حقیقت آئی۔ بیوی کی ماں تو پہلے ہی گزر چکی تھی۔ باپ نے شرمندگی سے خودکشی کر لی۔ اس کا داماد ڈاکو اور قاتل ہے۔ وہ بڑا عزت دار اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس کے گھر والوں نے بیوی سے کہا کہ تم طلاق لے لو، تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ دھوکہ تقدیر نے دیا ہے۔ 10 سال پہلے اچھے وقت میں اس کے ساتھ خوب عیش کیا میں نے، برے وقت میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ میری بڑی لڑکی 9 سال کی تھی، وہ سب سمجھتی تھی۔ 2 بچے چھوٹے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ باپ کے بغیر ماں انہیں دنیا سے کیسے بچائے گی؟ سب انہیں سزا یافتہ ڈاکو اور قاتل کے اولاد کہیں گے۔ لڑکی کے بڑا ہونے تک یہ بدنامی کا داغ ساتھ رہے گا۔ لو جی، قدرت کا تماشا ختم ہوا۔ مجھے دوسری زندگی ملی تو میں نے توبہ کی۔ خاندان اور جاننے والوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں سب سے الگ ہو گیا تھا۔ سب پرانے دھندے چھوڑ دیے تھے۔ عدالتوں نے مقدمات لڑتے، رشوتیں اور وکیلوں کی فیس دیتے حرام کی ساری کمائی نکل گئی تھی۔ نئی زندگی شروع کی تو محنت سے کمانا سیکھا۔ میں یہی ٹیکسی چلاتا ہوں۔ بیوی ایک گرلز اسکول میں پڑھاتی ہے۔ 2 لڑکوں میں ایک 9ویں کا اور دوسرا 10ویں کا امتحان دے رہا ہے۔ لڑکی اپنے گھر میں ہے اور معلوم ہے کہ گھر کس کا ہے۔ یہ بھی قدرت کے اس کھیل کا ایک حصہ ہے جو شاید ابھی ختم نہیں ہوا۔ میری بیٹی اسی گھر میں گئی جہاں سے مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کا شوہر مقتول کا بیٹا ہے۔ یہ کوئی فلمی اتفاق نہیں۔ جب مقتول کی بیوہ نے مجھے معاف کیا تھا تو کسی کے کہنے یا مجبور کرنے سے نہیں کیا تھا۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قتل کرنے والا کون تھا۔ گرفتاری سے پھانسی کے قریب مقرر ہونے تک 3 سال گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں جو مجھ پر بیتی سو بیتی۔ میرے خاندان نے بہت مصیبت جھیلی، بدنامی اٹھائی اور اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اصل قاتل بھی سب دیکھتا رہا اور برداشت کرتا رہا، مگر جب پھانسی کی تاریخ آ گئی تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔
اس کے لیے ضمیر کے آزاد کو مزید جھیلنا ناممکن ہو گیا۔ اس نے مقتول کی بیوہ کے سامنے جا کے اعتراف جرم کر لیا، سب بتا دیا کہ اس نے قتل کیوں اور کیسے کیا تھا۔ بیوہ یہ جان کے صدقے میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بیٹے کو بلایا، ادھر ادھر فون کیے، وکیل کے پاس گئی، چیف جسٹس اور صدر کو تار دیے کہ میں نے قاتل کو معاف کیا، اسے ڈر تھا کہ کہیں سرکاری کارروائی میں دیر نہ ہو جائے اور مجھے پھانسی پر نہ چڑھا دیا جائے۔ 3 سال تک میرے کسی جرم کے بغیر جیل میں سزا کاٹنے اور میرے خاندان کی تباہی بربادی کا خیال اس کے لیے سہانے روح بن گیا۔ اس کی بھاگ دوڑ رنگ لائی اور مجھے جیل میں بروقت رہائی کے احکامات مل گئے۔ اس وقت میری زندگی کے صرف 3 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر اس عورت نے مجھے کیوں معاف کیا۔ اس سے پہلے وہ ہر درخواست کو ٹھکرا چکی تھی۔ میری بیوی نے اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے 2 دوپٹہ اس کے پیروں میں ڈال دیا تھا اور میرے بچوں نے اس کے پاؤں پکڑ کے خدا رسول کے واسطے دیے تھے، تب تو اس کا دل نہیں پسجا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ جب تک اس کے شوہر کا قاتل تختہ دار پر نہیں لٹکتا وہ ننگی زمین پر سوئے گی، اور 3 سال سے وہ بستر پر نہیں لیٹی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میری سزائے موت عمر قید میں بدل جاتی، مگر اس عورت نے میرے وکیلوں کی ایک نہ چلنے دی اور اسے قتل عمد کا کیس بنا کے چھوڑا۔ یہ وقتی اشتعال و مزاحمت پر قتل کا کیس بن سکتا تھا، لیکن اس نے جھوٹے گواہ اور جھوٹ پر مبنی ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی اتنی دلچسپ اور برا اثر تھی کہ میں اور شبنم خاموش بیٹھے سنتے رہے، اور خود رئیس نے بڑے جذباتی انداز میں قدرت کے مکافات عمل کی یہ روادار سنائی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، کون تھا اصل قاتل؟ رئیس پھر بولنے لگا۔ میں نے پوچھا تھا اسے کہ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا، مگر میرا اندازہ ہے کہ قتل کرنے والا اس کا کوئی اپنا ہی تھا، اتنا قریبی رشتہ رکھنے والا کہ اسے وہ میری جگہ پھانسی چڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شوہر کے بعد وہ ایک اور سہارے سے محروم ہو جاتی اور وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی، مگر اس نے میرے اور میری فیملی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور ان کا اچھا کاروبار تھا۔ میری رہائی کے بعد وہ میرے گھر آئی اور اس نے مجھ سے اور میری بیوی بچوں سے معافی مانگی کہ انجانے میں اس سے بڑا گناہ ہوا ہے، کسی اور کے جرم کی سزا ہمیں بلا وجہ ملی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اس نے تلافی کے طور پر ہمیں بہت بڑی رقم پیش کی، 10 لاکھ روپے۔ وہ میرے لیے بہت بڑی دولت تھی، میں قبول کر لیتا تو اسے بہت کچھ کر سکتا تھا، ہم پھر خوشحال ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت تک میرا دل بدل گیا تھا۔ دولت کے لیے میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے وہ رقم قبول نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، جو ہوا سب نصیب کی بات ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، اور ہے تو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، ورنہ معاف کرنے والا تو خدا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اب اس کے انتقامی جذبات کو کیا ہوا؟ اصل قاتل نے اعتراف جرم کر لیا ہے تو وہ اس کو تختہ دار پر کیوں نہیں پہنچاتی؟ کیا وہ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ عہد بھول گئی ہے کہ وہ زمین پر سوتی رہے گی؟ قاتل کو پھانسی ہونے تک اور اس کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی مجبوری کا۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ عہد بھی میری بھول تھا، آدمی نے بس میں کچھ نہیں، میں قاتل سے زیادہ مجبور ہوں آج۔ پھر وہ چلی گئی۔ بلا واسطہ طور پر اس نے بعد میں بھی میری مدد کرنے کی پوری کوشش کی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ وہ سب دیکھتی رہی اور 11 سال دیکھتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا پیغام بھجوایا۔ وہ خود سامنے نہیں آئی، اس خیال میں کہ میں انکار نہ کر دوں۔ وہ پڑھا لکھا، خوبصورت، بہت اچھی آمدنی رکھنے والا، ہر لحاظ سے بہترین لڑکا تھا۔ ہم کیوں انکار کرتے؟ جب بات طے ہو گئی تو منگنی کے وقت وہ بیٹے کے ساتھ آئی۔ آج میری بیٹی بہت خوش ہے، گھر میں راج کر رہی ہے۔ عملاً سب نصیب کی بات ہے، اللہ کیسے حالات کو وسیلہ بناتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں کہ قاتل کی بیٹی کو مقتول کی بیوہ اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے 11 سال انتظار کرے، مگر یہ سب وہی ہے مکافات عمل۔ پہلے میں نے جرم اور گناہ کی زندگی گزاری، اس کا خمیازہ میری فیملی نے بھگتا۔ پھر قدرت نے مجھے سبق سکھا کے سیدھے راستے پر ڈال دیا، تو دیکھو 11 سال بعد اس کا انعام ملا۔ اگر میں پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتا تو کیا وہ عورت لوٹ کے آتی میرے گھر؟ مگر اس نے دیکھا کہ وہ نہیں رہا، میں شریف آدمی بن گیا ہوں، تو اس نے کفارہ ادا کرنے کا دوسرا طریقہ تلاش کر لیا۔ 10 لاکھ لے کے کیا ہوتا؟ ممکن ہے کچھ بھی نہ ہوتا، میں کاروبار کرتا اور پیسہ ڈوب جاتا۔ میری بیٹی کو ایک مجرم باپ کے ماضی کا نقصان ہوتا کہ اسے کوئی عزت دار گھرانہ قبول نہ کرتا۔ دوست رشتہ دار تو سبھی چھوڑ چکے تھے، 10 لاکھ چھوڑ کے میں نے اس کے لیے سب کچھ حاصل کر لیا، عزت، دولت، خوشی اور تحفظ۔ شبنم نے کہا، دنیا میں ہر قدم پر آدمی کچھ سیکھتا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ ٹیکسی ڈرائیور یہ کہانی سب کو سناتا پھرتا ہے؟ نہیں، مگر اس کا کہنا تھا کہ پہلے دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ بھی کہانی سنانے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے محسوس کیا کہ اس سے فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوا۔ میرے ساتھ تو معاملہ ذرا مختلف ہو گیا۔ میں نے بڑے بدماشوں کی طرح بات کی تھی اور پیسہ پھینک کے اسے چیلنج کر دیا تھا کہ میں اسے اس کی خدمات، وفاداری اور جانثاری سے سب خرید سکتا ہوں۔ وہ پیسے کا سارا کھیل دیکھ چکا تھا اور کھیل چکا تھا، مگر جب میں نے بتایا کہ معاملہ ایک لڑکی کا ہے جسے بدماشوں سے بچانا ہے، تو وہ راضی ہو گیا۔ پہلے میں نے بتایا کہ لڑکی اخبار میں کام کرتی ہے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کچھ وطن فروشوں کی حقیقت جان گئی ہے، اور اب وہ ڈرتے ہیں کہ لڑکی کہیں ان کا راز فاش نہ کر دے۔ وہ بڑے بدماش اور اثر رسوخ والے لوگ ہیں، مگر ہم بھی کم نہیں ہیں کسی سے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں ذاتی مفاد یا مجبوری کے بغیر جان کی بازی لگانے پر مل گیا ہوں، تو وہ کچھ متاثر ہوا۔ جب ہم انتظار کر رہے تھے تو اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا، پہلے مختصراً، پھر میرے اصرار پر تفصیل کے ساتھ۔
ہم 1 گھنٹے سے زیادہ ٹیکسی میں بیٹھے رہے، پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ شبنم تیار ہو کے نکلی تو ان میں سے ایک گاڑی کے پیچھے لگ گیا، دوسرا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑی ہوشیاری سے تعاقب کیا۔ ٹریفک میں 3 گاڑیوں کا ایک ہی فاصلہ رکھتے ہوئے چلنا آسان نہیں ہوتا۔ شبنم کی کار پر نظر رکھے چل رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں شبنم کو پتہ نہ چل جائے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ ہمیں یہ ڈر نہیں تھا، بس یہی غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ جو بندہ غائب ہو گیا وہ ہمارے پیچھے بھی آ سکتا ہے۔ دراصل خوش فہمی میں ہی مارا جاتا ہے آدمی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کسی کو وہاں میرے موجود ہونے کا علم ہے یا شک ہے کہ میں وہاں شبنم کی حفاظت کے لیے ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہے نا بے وقوفی کی بات۔ میں مطمئن رہا کہ میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں، مگر انہیں کیا معلوم میرے بارے میں۔ اب یہ سلسلہ برات کی طرح ہو گیا، آگے شبنم کی گاڑی، پھر وہ بدماش اس کے پیچھے، اور میرے پیچھے کوئی اور ایک ٹریفک سگنل پر 2 گاڑیاں نکل گئیں آگے والی۔ ہمارے سامنے ایک دم چوتھی گاڑی آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بریک لگا کے گاڑی کو بچا لیا، مگر رانگ سائڈ سے آنے والی گاڑی رک گئی۔ اس وقت بھی مجھے شک نہیں ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے جلد میں ہم سے پہلے سگنل کراس کرنے کی کوشش کی۔ سڑک پر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اتنی دیر میں سگنل سرخ ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غصے میں اتر کے اس گاڑی کے ڈرائیور کو کچھ کہا، مگر اس نے فوراً غلطی کی معافی مانگ لی۔ وہ ایک عام سوزوکی کار تھی جس میں پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ آگے والا شوفر نظر آتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور واپس آ گیا اور اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ گڑبڑ ہو گئی، مگر کوئی مسئلہ نہیں، ہم آگے جا کے پھر پکڑ لیں گے انہیں۔ 1 منٹ کی بات ہے۔ میں نے بھی کہا کہ راستہ مجھے معلوم ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ کچھ خود کو چھپائے رکھنے کے لیے میں پچھلی سیٹ پر ٹیکسی ڈرائیور کے بالکل پیچھے بیٹھا تھا۔ اس سے بھی فرق پڑا، ہم نے اگلی سوزوکی میں بیٹھے ہوئے ان دونوں افراد کو اس وقت دیکھا جب وہ ہمارے سر پر پہنچ چکے تھے۔ ایک نے کھڑکی میں سے ہاتھ ڈال کے میری ناک پر رومال رکھا۔ مجھے ایک جھٹکا سے لگا، وہ بہت تیز اور دماغ کو معاف کرنے والی بو تھی جس نے مجھے ایک دم ناک آؤٹ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے نے ایسا ہی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو نے دیکھا تو ہوگا، میں نے کہا۔ رئیس بولا، وہ دیکھا صرف یہی تھا کہ ایک میری کھڑکی کے پاس ہے اور وہ جھکا تو میں نے کہا، اوے یہ کیا ہے؟ بس اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ شبنم نے کہا، سگنل پر اور کوئی گاڑی نہیں رکی تھی، یہ سارا چکر ٹائم سے پڑا۔ رئیس بولا، انہوں نے ہمیں بڑی چالاکی سے لیٹ کر دیا، پھر جھگڑا نہیں کیا، معافی مانگ کے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن ٹیکسی ڈرائیور کے اتر کے جانے اور واپس آنے تک سگنل پر پھر سبز ہو گیا تھا۔ دائیں بائیں کھڑی ہوئی گاڑیاں نکل گئی تھیں اور پیچھے آنے والی گزرتی جا رہی تھیں۔ اس وقت چند سیکنڈ میں وہ اپنی کارروائی کر گئے تھے۔ ان کی گاڑی کے آگے کھڑی تھی، پیچھے والوں نے سمجھا ہوگا کہ خراب ہو گئی، انہوں نے بھی گاڑی نکال لی اور ہماری ٹیکسی کے رکے رہنے پر غور کرنے کی اس کو فرصت یا ضرورت تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو پوری طرح نہیں آیا۔